السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرا نام عرفان احمد قادری ہے۔ آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سنی فرقہ منافقوں کے چنگل میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ابھی ایک سنی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اور سنی فرقے کی جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں اچھی طرح واقف ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سنی بھائی جو کہ ان گمراہیوں میں، ان جہالتوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ بھی ان چیزوں سے نکلے اور حق کی راہ کو پہچان سکیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف اور احادیث ہمیں واضح طور پر دین سکھاتی ہیں، جبکہ یہ علماء کرام ہمیں دین سے ہٹ کر حلووں اور بریانیوں پر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر ہم نے کوشش نہ کی اور اپنے بھائیوں کو ان ساری معلومات سے آگاہ نہ کیا تو وہ یقیناً جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کئی میرے سنی بھائی مجھ سے ناراض بھی ہو رہے ہیں، لیکن مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اصل بات ہے میں اپنے بھائیوں کو جہنم کے راستے سے بچا لوں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سنی فرقے کے اندر پورا ایک نیٹ ورک فرعونی ایجنٹس کا ایڈجسٹ ہو چکا ہے۔ شاید آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک یورپی ملک میں ایک بڑی سی بیسمنٹ میں ہزاروں تعداد میں حفاظ اور مفتیان تیار کیے گئے جو کہ مسلمان نہیں تھے بلکہ ایجنٹس تھے۔ ان کو اسپیشلی سکھایا گیا، پڑھایا گیا، قرآن حفظ کرایا گیا اور مسلمان ملکوں میں بھیج دیا گیا، اور جا کے تم ہمارے ایجنٹس کے طور پر ان ملکوں میں ایڈجسٹ ہو جاؤ، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پاکستان میں سنی فرقے میں ان کو سب سے زیادہ سپیس ملی، اور یہاں پہ آ کر انہوں نے پراپرلی ایک پورا نیٹ ورک قائم کیا اور نفرتوں کا بازار گرم کیا اور جہالتیں اور گمراہیاں پھیلا کر امت کو اصل مقاصد سے ہٹا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ٹارگٹس تھے ان پر سے اس قوم کا فوکس ہٹا دیا گیا اور ان کو حلووں اور بریانیوں پہ لگا دیا گیا، اور جتنے بھی مجالس کی جاتی ہیں ان میں سر فہرست نفرت کا فوکس کیا جاتا ہے اور دوسرے فرقوں کے خلاف بغض نکالا جاتا ہے اور نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، نعرہ صرف اور صرف میدان جنگ میں اچھا لگتا ہے، اور ان لوگوں نے صرف آپ کو نعروں پہ لگا دیا کہ حلوے کھائی جو تو نعرے لائی جو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مقاصد کو بھول جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مقاصد دیے ہیں اس کون نہیں جانتا؟ تبلیغ، جہاد اور شریعت کا نفاذ، یہ بنیادی مقاصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین کے۔ آج سنی فرقہ ان تمام مقاصد میں سے کس مقصد پر جد و جہد کر رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ یہ لوگ ان میں سے کسی بھی مقصد پر عمل پیرا نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ امت بھی مقاصد پر عمل پیرا نہ ہو بلکہ گمراہ ہی رہے، دین کی ہر قسم کی محنت سے دور رہے۔ تو ہماری زندگی انہی علل تلوں میں ختم ہو جائے گی اور ہم دینی مقاصد سے دور ہی رہیں گے، اور مریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہمیں مقاصد دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک پر بھی کوئی فوکس نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی۔ یاد رکھیے، ہر مسلمان کے سب سے بڑے ٹارگٹس جو اللہ نے دیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ہماری زندگیاں ان کے لیے لگا دیں ہم تو وہ بھی کم ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہمیں ان میں سے کسی بھی مقصد کے لیے پریپیئر نہیں کیا، کسی بھی مقصد کے لیے انہوں نے ہمیں تلقین نہیں کی، کیونکہ بیسیکلی اس فرقے کو جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں نا، ان میں بیشتر منافقین کے گروہ ہیں اور بیرونی ایجنسیز ہیں جو کہ اس سنی فرقے کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں، اور ان کی یہ کوئی اب کی نہیں، تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے یہ بلنڈر ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور امت کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو اویئر کرنا ہے
تاکہ ہم لوگ ان کے بلنڈرز سے بچ سکیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقاصد پر آ جائیں۔ سب سے بڑی بات، محبت اس دین کا موٹو ہے۔ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کی، حتیٰ کہ کفار، منافقین، یہودیوں سے بھی نفرت نہیں کی۔ تو یہ لوگ ہمیں مسلمانوں سے نفرت کی تلقین کرتے ہیں، تو آپ لوگ کیا ان کو درست سمجھتے ہیں جو لوگ بغض بھر رہے ہیں؟ مسلمان کا کام تو صرف اور صرف خیر خواہی اور محبت ہے۔ مسلمان تو کفار کے لیے بھی خیر خواہ ہے، تو کیا مسلمان سے نفرت کرنے کے قابل ہے؟ مسلمانی کا جو رشتہ ہے نا، وہ خونی رشتے سے بھی بڑا رشتہ ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا ایک بھائی گمراہ ہو جائے اور جہنم کے راستے پر جا رہا ہو، تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے اس کے حال پہ کہ جا جہنم میں جا؟ جو باشعور اچھا بھائی ہوگا نا، وہ اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کرے گا اور اس کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرے گا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے لیے ہدایت کی دعائیں تو ضرور کرے گا نا۔ تو جب یہ مسلمانی ہمارا خون سے بھی بڑا رشتہ ہے، تو ہم دوسرے مسلمانوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کر کس طرح خاموش بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے نہیں جائیں گے؟ جو عقل مند باشعور بندہ ہوگا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کی کوشش کرے گا، اور ان کے لیے ہدایت کی دعائیں تو کم از کم کرے گا ہی۔ ان کو یہ تو نہیں کہے گا جائیں جہنم میں۔ تو دوستو، محبت جو ہے اس دین کی بنیاد ہے، اور نفرت کی ہمارے دین میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، یعنی کہ تمام انسانوں کی نفع رسانی کے لیے۔ کیا یہ مسلمان جو ہمارے دوسرے فرقے کے بھائی لوگ ہیں، کیا یہ انسانیت میں نہیں آتے، انسانوں میں شامل نہیں ہیں؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے، تمام لوگوں کی، ان میں یہ مسلمان بھی شمار ہیں جو ہمارے دوسرے فرقے کے بھائی ہیں۔ یقین کریں گے وہ ہم سے کہیں بہتر ہے۔ ہم تو ان سے نفرتیں کرتے ہیں نا، وہ ہم سے نفرت نہیں کرتے۔ آپ خود ہی بتائیں، ایک دل جس میں بغض ہو، عناد ہو، نفرت ہو، وہ اچھا ہے کہ وہ دل اچھا ہے جس میں محبت ہو، اخلاص ہو، دوسرے بھائی کی خیر خواہی ہو؟ یقیناً اچھا وہی ہے جو اندر سے اچھا ہے، اور برا وہی ہے جو اندر سے برا ہے۔ بغض برا ہے، محبت اچھی ہے۔ یہ تو جینوئن فارمولہ ہے دنیا کا، اور نفرت ہے، بغض ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کن جاہلوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان کی مجالس میں نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو دوستو، ہمیں ہوش میں آنا ہوگا، ان کی چالوں کو سمجھنا ہوگا، اور ان کی چالوں سے بچنا ہوگا، اور اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہوگا۔ آپ روز حشر جب اللہ کو جواب دہ ہوں گے، تو یہ مفتیان اور علماء جو نفرتیں بھر رہے ہیں، یہ تو خود جہنم میں جائیں گے، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو اویئر کر سکوں، آپ لوگوں کو آگاہ کر سکوں کہ ہم لوگ کس نیٹ ورک کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان میں سے کئی پراپرلی ایجنٹس ہیں، اور کئی انجانے میں ایجنٹس کے ایجنٹس بن چکے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے اپنے فرقے کو بچانا، اپنے دوستوں بھائیوں کو آگاہ کرنا کہ ان ایجنٹس سے بچا جائے اور صحیح راستے پر آیا جائے۔ اور دین کو سیکھنا ہے تو قرآن اور حدیث کے مطابق سیکھیں، اور جتنے بھی فرقے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، کسی سے نفرت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو صرف اور صرف اس لیے شیئر کیجیے کہ ہمارے دوسرے سنی بھائی بھی آگاہ ہو جائیں اور ان فرعونی چالوں سے بچ جائیں، اور غلط عقائد کی وجہ سے جہنم میں نہ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح ٹھیک عقل اور سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر صحیح معنوں میں
عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔